کیا کل قیامت کے دن عمل کے بارے میں سوال ہوگا؟ کیا انسان سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا عمل کرتے تھے؟ عمل کے بارے میں سوال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، عمل کرنے کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں آیات میں تعارض ہے۔ اس بارے میں مختلف آیات میں مختلف حکم بیان کیا گیا ہے، جس میں بظاہر قرآن کا مطالعہ کرنے والے کو تعارض محسوس ہوتا ہے۔ مثلا سورہ الحجر کی آیت نمبر 93 ہے، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ یہ قرآن کی آیت ہے کہ آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور بھی ضرور سوال کریں گے۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يَسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انسٌ ولا جان۔ سورہ رحمان کی آیت ہے کہ پس اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ اب سمجھ آئی بات؟ لہٰذا اب ایک جگہ پر ہے کہ ہم ان سے ان کے عمل کے بارے میں سوال کریں گے۔ سورہ رحمان کی آیت میں ہے کہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ تو لہٰذا یہ تعارض ہوا قرآن کا قرآن کی آیت کے ساتھ۔ اب اس تعارض کا پھر جواب کیا ہے؟ تو مفسرین نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ تعارض ایک آیت میں سوال کیے جانے کا ذکر ہے اور ایک دوسری آیت میں سوال کے نہ کیے جانے کا ذکر ہے۔ تو لہٰذا عمل کے بارے میں سوال کرنے کے بارے میں آیات کے اس تعارض کی تطبیق وہ کیسے ہے؟ وہ اس طرح ہے۔ اس تعارض کی تطبیق دو طرح سے بیان کی گئی ہے۔ کتنی طرح پر؟ دو طرح کی بیان کی گئی ہے۔ پہلی تطبیق، پہلے تعارض کا جواب اور اس کی تطبیق یہ ہے کہ روز حشر قیامت کے دن مختلف احوال ہوں گے۔ بعض احوال میں سوال کیا جائے گا اور بعض احوال میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ بات ذہن میں آئی؟ کیونکہ حشر کے دن مختلف مراحل سے انسان گزارا جائے گا۔ میزان پر آئے گا، پل صراط پر آئے گا، حوض کوثر پر آئے گا، جہاں پل صراط پر اور میزان جہاں تولے جائیں گے۔ تو لہٰذا مختلف کیفیات ہوں گی، تو مختلف کیفیات پر سوالات ہوں گے اور مختلف طرح کے سوالات ہوں گے۔ دوسرا جواب مفسرین نے یہ دیا کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا کہ کیا گناہ کیا، کہ تو نے شراب پی، زنا کیا، بدکاری کی، شراب پی، سود خواری کی، نافرمانی کی، لہٰذا کیا گناہ کیا، بلکہ یہ سوال کیا جائے گا کہ گناہ کیوں کیا۔ گناہ کے بارے میں سوال نہیں، ہر گناہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا کہ گناہ کیوں کیا۔ لہٰذا نتیجہ کیا نکلا کہ جس آیت میں کہا گیا ہے کہ سوال کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہ کیوں کیا، بتا کہ تو نے گناہ کیا کیا گناہ کیے، اس گناہ کے بارے میں اس کا سبب پوچھا جائے گا کہ تو نے چوری کیوں کی، ڈکیتی کیوں کی، رازنی کیوں کی، نماز کیوں نہ پڑھی۔ اب نتیجہ یہ نکلا کہ گناہ کیوں کیا کے بارے میں سوال ہوگا، اور جس آیت میں کہا گیا کہ سوال نہیں کیا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا کیا گناہ کیا تھا اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا۔ سمجھ آئی؟ میں کیا کیا گناہ کیا تھا اس بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، اس سوال کے بعد یہ پوچھا جائے گا کہ تو نے گناہ کیوں کیا تھا، تو نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں کیوں خرچ کیا۔ تو لہٰذا قیامت کے دن پوچھا جائے گا، استفسار تو ہوگا، پوچھا جائے گا کہ رزق کہاں سے کمایا، وقت کہاں خرچ کیا، جوانی کو کن کاموں میں خرچ کیا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین آپ کو مجھے فکر آخرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو تعلیمات ہیں کہ آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، آخرت کی فکر کرو، اللہ آپ کو مجھے یہ فکر نصیب فرمائے۔